ہندوستان کے ایک جنگل میں چند بدحال اور بھوک سے نڈھال مسافر سفر کر رہے تھے۔ سفر کی صعوبت نے انہیں بہت پریشان کر رکھا تھا۔ ایک دانا شخص نے انہیں دیکھا تو ان کی حالت پر بہت رحم آیا۔ ان کے پاس گیا اور نہایت اتفاق سے انہیں نصیحت کی کہ اے دوستو، میں جانتا ہوں تم لوگ بھوک اور تھکن سے نڈھال ہو چکے ہو، لیکن اب تم جنگل کے اس حصے سے گزرو گے جہاں ہاتھی کے بہت بچے ملیں گے، اور مجھے علم ہے کہ ہاتھی کے بچوں کا شکار تمہاری مرغوب غذا ہے۔ موٹے اور عمدہ گوشت والے ہاتھی کے بچے دیکھ کر تم رہ نہ سکو گے، مگر یاد رکھنا، ہاتھی کے بچوں کی ماں اپنے بچے کے مارنے والوں کو نہیں چھوڑتی۔ وہ سینکڑوں میل سے بھی آ کر ان کو تلاش کر لیتی ہے اور اپنے غضب کا نشانہ بنا دیتی ہے۔ خبردار دوستو، تم ہتھنی کی سونڈ سے نکلنے والی انتقام کی آگ اور دھوئیں سے بچنا۔ ہاتھی اپنے بچے کا گوشت کھانے والے کے منہ کو سونگھ کر پتہ چلا لیتا ہے کہ اس نے ہاتھی بچے کا گوشت کھایا ہے۔ مرد ناصح نے کہا، دیکھو، میں نے تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تم جنگل کے پتوں پر گزارا کر لینا، مگر شکار نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کھانے کا لالچ تمہاری بربادی کا باعث بن جائے۔ ناصح نے یہ بات کہی اور چل دیا۔ مسافر لوگ جنگل میں آگے بڑھ گئے، مگر بھوک بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھی۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ہاتھی کا بچہ نہایت نوعمر اور موٹا تازہ جنگل میں سامنے آ رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح ہاتھی بچے پر ٹوٹ پڑے اور اسے ذبح کیا، گوشت کے کباب بنائے اور خوب مزے لے لے کر کھائے۔ کھانے کے لالچ میں انہیں دانا آدمی کی نصیحت ذرا بھی یاد نہ رہی، مگر ایک مسافر جس نے وہ نصیحت پلے باندھ رکھی تھی، اس نے کچھ نہ کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد پیٹ جو بھرا تو سب کو نیند آ گئی، مگر وہ ایک مسافر جس نے کچھ نہ کھایا تھا، اسے نیند نہیں آئی۔ اتنے میں وہ مسافر کیا دیکھتا ہے کہ ایک خوفناک ہاتھی ادھر آ نکلا۔ آتے ہی اس نے اس مسافر کے منہ کو سونگھا، مگر اسے کوئی بو نہ آئی۔ ہاتھی نے اس مسافر کے گرد چکر لگائے، مگر بغیر کچھ کیے وہاں سے چلا گیا۔ پھر وہ دوسرے سوئے ہوئے مسافروں کی طرف گیا، ایک ایک کا منہ سونگھتا تھا۔ اس کے منہ سے اسے ہاتھی گوشت کی بو آتی تھی۔ چنانچہ ایک مسافر کو سونڈ سے اٹھا کر ہوا میں اچھالتا اور نیچے گرا کر پاؤں سے مسل ڈالتا۔ اس طرح ایک ایک کر کے ہاتھی نے سب مسافروں کو ہلاک کر ڈالا۔ صرف ایک مسافر بچا جس نے دانا آدمی کی نصیحت پلے باندھی تھی اور ہاتھی کا گوشت نہیں کھایا تھا۔ دنیاوی جاہ و مال کی طمع دیکھنے والی آنکھ کو حقیقت دیکھنے سے محروم کر دیتی ہے۔ پھر حق بھی باطل نظر آتا ہے، حتیٰ کہ مخلص انسانوں کی نصیحت اور تنبیہ بیکار ثابت ہوتی ہے۔ ہاتھی بچے کا گوشت کھانے والے مسافروں کے معدے اور منہ کی بو نے ہاتھی پر راز کھول دیا۔ اسی طرح اے انسان، تم ہر روز ایک دوسرے کا خون پیتے ہو اور گوشت کھاتے ہو۔ دوسروں کے حقوق غصب کر کے اور غیبت کر کے تمہارے معدے اور منہ کی بو آسمان تک جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ بو چھپی نہیں رہتی۔ ایک شخص نے لہسن اور پیاز کھایا ہو اور پھر وہ قسم کھائے کہ میں نے نہیں کھایا، تو اس کے منہ کی بو اس کی قسم کی حقیقت کھول دے گی۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اعمال کی درستگی ہماری دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہوتی ہے۔ اگر برے اعمال اور بد زبانی کی بو کے ساتھ دعا مانگی جائے تو وہ رد ہو جاتی ہے۔